نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں سے اما بعد سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں عبارت پڑھ لیتا ہوں۔ اما بعد فهذا کتاب وجیز منتخب من کلام الشفیع العزیز اقتبسته من الكتاب اللامع الصبيح المعروف بمشكاة المصابيح وسميته زاد الطالبين من كلام رسول رب العالمين الفاظه قصيرة ومعانيه كثيرة يتنظر به من قرأه وحفظه ويبتهج به من درسه وسمعه ورتبته على بابين حتى يعم نفعهما في الدارين والله أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا لدخول دار النعيم فإنه واسع المغفرة وإنه ذو الفضل العظيم۔ سب سے پہلے اس کی لغوی تحقیق دیکھیں۔ اما بعد یعنی بعد الحمد والصلاة، بعد یہ ظرف زمان ہے اور یہ اس میں جو ہے وہ اضافت لازمی ہوتی ہے۔ اما بعد فہذا، ہذا اس میں اشارہ ہے قریب مذکر کے لیے آتا ہے، مفرد مذکر قریب کے لیے۔ کتاب کو کہتے ہیں فعال بروزن مفعول یعنی بمعنی مفعول، مکتوب لکھا ہوا۔ وجیز بروزن فعیل، وجز یجز ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے مختصر کرنا، یعنی فہذا کتاب وجیز، یہ مختصر کتاب ہے۔ وجیز یہ کتاب کی جو ہے وہ صفت ہے۔ اور اگلا لفظ ہے منتخب، منتخب اس میں مفعول کا صیغہ ہے چنا ہوا۔ انتخب ینتخب، انتخاب اس کا معنی ہوتا ہے چننا۔ ومنہ الانتخابات، اسی سے انتخابات ہیں۔ لأن الناس ینتخبون، اس لیے کہ لوگ چنتے ہیں انتخابات کے وقت۔ اور اسی طرح نخب ینخب نخبا، نصر سے اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ چیز حاصل کرنا۔ من کلام الشفیع العزیز، کلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، جو دو کلموں پر اسناد کے ساتھ مشتمل ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک کو کلمہ کہتے ہیں، جو دو کلموں پر مشتمل ہو اسناد کے ساتھ اس کو کلام کہتے ہیں۔ الشفیع سفارش کرنے والا، شفع یشفع، فتح یفتح سے اس کا معنی ہے سفارش کرنا۔ العزیز عزت والا، یعنی اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ناموں میں سے ایک نام ہے۔ شریف عزت، طاقتور، عزت والا جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے، اور اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ جو ہے اس صفت کے ساتھ اپنے آپ کو متصف فرمایا ہے۔ اگلا لفظ ہے اقتبستہ، اقتبس یقتبس، اقتباس حاصل کرنا۔ اقتبست واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کہ میں نے اس کو حاصل کیا، یعنی میں نے اس کتاب کو لکھا، چنا اور اس کو حاصل کیا۔ اور اسی طرح ایک لفظ اس کے استعمال ہوتا ہے قبس یقبس، قبسا، تو اس کا معنی ہے شعلہ حاصل کرنا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا تھا کہ لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ لے کر آؤں، تو قبس یقبس ضرب سے استعمال ہوتا ہے وہ۔ من الکتاب اللامع الصبیح، اللامع چمکنے والا، لمع یلمع لمعا،
ولمعانا اس کا معنی ہے چمکنا، بجلی کا چمکنا یا روشن ہونا، یعنی ایسی کتاب سے اللامعی جو چمکنے والی ہے، الصبیحی یعنی صبح یصبح، سمع سے اس کا معنی ہے چمکدار ہونا، ایسی کتاب جو کہ روشن اور چمکدار ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ الکتاب کی صفت ہیں۔ من الکتاب اللامع الصبیح المعروف بمشکات المصابیح، جو کہ مشہور ہے مشکات المصابیح کے نام سے۔ المعروف، معروف مشہور، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ عرف یعرف یعنی پہچاننا، پہچان کرانا۔ مشکات جو ہے وہ طاقچے کو کہتے ہیں، اور مصابیح جو ہے وہ چراغ کو کہتے ہیں، جمع منتہی الجموع ہے مصباح کی۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کتاب مصنف رحمہ اللہ نے انتخاب کیا ہے، تو مصنف نے اس سے حاصل کیا ہے، ان کی تمام احادیث کو جو ہے وہ مشکات المصابیح سے اٹھایا ہے۔ ترجمے میں اس کی تفصیل آئے گی۔ سمیتہ، سما یسمی تسمیہ، اس کا معنی ہے نام رکھنا، اور سما یسمو نصر سے اس کا معنی ہے جو ہے وہ بلند ہونا۔ نام کو بھی نام اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بلند ہوتا ہے۔ زاد الطالبین یعنی سمیتہ زاد الطالبین، یہ اس میں مفعول بن رہا ہے، زاد الطالبین یعنی زاد توشے کو کہتے ہیں جو سفر کے لیے تیار کیا وہ جو کھانا ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے ازودہ، اور زادہ یزود نصر سے اس کا معنی ہے توشہ وغیرہ لینا۔ الطالبین جمع طالب کی جو ہے وہ جمع سالم ہے، اس وجہ سے حالت جری میں یا ما قبل مکسور آیا ہے، زاد الطالبین، ٹھیک ہے۔ من کلام رسول رب العالمین، رسول جمع اس کی رسول آتی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو کہتے ہیں۔ رب یا رب نصر سے اس کا معنی ہے سرپرستی کرنا، رب پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں، یعنی من کلام رسول رب العالمین، عالمین جو ہے وہ جمع ہے عالم کی، عالم جو ہے وہ اللہ کے سوا سارے مخلوق کو کہتے ہیں، یعنی رب العالمین کے پیغمبر کے کلام میں سے، ٹھیک ہے۔ زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین، طلب کرنے والوں کے لیے توشہ رب العالمین کے پیغمبر کے کلام میں سے۔ الفاظہ قصیرہ، الفاظ جمع ہے لفظ کی، قصیرہ تو تھوڑا سا، یعنی اس کے جو الفاظ ہیں وہ قصیر چھوٹے کو کہتے ہیں، چھوٹے قد والا اس کو قصیر کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے قصار، قصائر بھی آتی ہے۔ قصور یقصر کرما سے اس کا معنی ہے چھوٹا ہونا، یعنی الفاظہ قصیرہ، اس کے الفاظ بہت چھوٹے ہیں، ومعانیہ کثیرہ، اور معانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ معانی جمع معنی کے، جو معنی جو ہے مفہوم کو کہتے ہیں۔ کثیرہ کثر یکثر جو ہے کرما سے اس کا معنی ہے بہت زیادہ ہونا، اس کے معنی جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ یتنظر به من قرأه وحفظه، تنظر یتنظر، تنظر باب تفاعل سے یعنی تر و تازگی حاصل کرنا، اور نظر ینظر یا نظر ینظر سمع سے اس کا معنی ہے تر و تازہ ہونا۔ قرأ یقرأ فتح سے اس کا معنی ہے پڑھنا، اور حفظ یحفظ سمع سے اس کا معنی ہے یاد کرنا، یعنی تر و تازگی حاصل کرتا ہے اس کتاب سے من وہ شخص قرأہ جو اس کو پڑھتا ہے، وحفظہ جو اس کو یاد کرتا ہے۔ وَيَبْتَهِجُ بِهِ مَنْ دَرَسَهُ وَسَمِعَهُ، ابتہاج یبتہج، ابتہاج باب افتعال سے اس کا معنی ہے خوش ہونا۔ بہج یبہج فتح سے بھی اس کا معنی ہے خوش ہونا، ٹھیک ہے۔ وَيَبْتَهِجُ خوش ہوتا ہے یا خوشی حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے، من درسہ، درس یدرس نصر سے اس کا معنی ہے پڑھنا، اور سمعہ، سمع یسمع سے اس کا معنی ہے سننا۔ ورتبتہ علی بابین، رتب یرتب ترتیب باب تفعیل سے ہیں، اس کا معنی ہے مرتب کرنا، اور رتب یرتب رتبا اس کا معنی ہے قائم اور ثابت ہونا۔ البابین جمع یہ جو ہے تثنیہ ہے،
یعنی باپ کی، اور بابانی بابینی، یہ بھی جو ہے حالت جری کی وجہ سے بابینی آیا ہے۔ حتیٰ یعم نفعہما فی الدارین، عم یعم نصر ینصر سے عموم ہونا، عام ہونا، نفع یعنی حتیٰ یعم نفعہما، نفع اس کا فاعل ہے، نفع ینفع فتح سے اس کا معنی ہے فائدہ دینا، نفع دینا۔ دارین دونوں جہان میں، دار جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں، اور دارین اس کی تثنیہ ہے۔ دار یدور نصر سے گھومنا۔ واللہ اسأل، اصل میں تھا واسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، سأل یسأل فتح سے، ان یجعلہ، جعل یجعل بنانا، کر دینا، پیدا کر دینا، خالصا لوجہہ الکریم، خالص جو ہے وہ اس کی رضا کے لیے، خالصا خالص، خلص یخلص نصر سے اس کا معنی ہے خالص ہونا، یعنی کوئی دوسرا رنگ کا اس کے ساتھ ملاوٹ نہ ہونا۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، جمع وجوہ آتی ہیں، اس کا معنی ہے رضا۔ الکریم کرم یکرم سے، اس سے صیغہ اس میں صفت مشبہ ہے، اس کا معنی ہے خالص اس کی رضا کے لیے۔ الکریم شریف ہونا، عزت والا ہونا۔ وسببا لدخول دار النعیم، اور سبب ذریعے کو کہتے ہیں، جمع اسباب آتی ہیں۔ دخول دخل یدخل نصر سے داخل ہونا۔ دار گھر کو کہتے ہیں، النعیم نعمت والا، نعیم ینعم یعنی خوشحال ہونا، اور دار النعیم جو ہے وہ جنت کا نام ہے۔ فإنه واسع المغفرہ، وسع یسع یا وسع یسع کشادہ ہونا۔ المغفرہ غفر یغفر، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے معاف کرنا، بخشش کرنا۔ اور فإنه ذو الفضل العظیم، جو الفضل فضل یفضل یا فضل یفضل، اس کا معنی ہے زائد ہونا اور مقام والا ہونا۔ العظیم جو ہے وہ یہ بھی صفت مشبہ ہے۔ عظم یعظم کرم سے اس کا معنی ہے بڑا ہونا۔ تو یہ آپ کے سامنے لغوی تحقیق آ گئی، اب میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اما بعد، حمد و صلاۃ و سلام کے بعد، فہذا کتاب وجیز، یہ مختصر سی کتاب ہے، منتخب من کلام الشفیع العزیز، عزت مند سفارش کرنے والے کے کلام سے انتخاب کیا گیا ہے، مراد رسول اللہ ہیں۔ اقتبستہ من الکتاب اللامع، میں نے اس کو حاصل کیا ہے چمکنے والے روشن کتاب سے، المعروف بمشکات المصابیح، جو کہ مشکات المصابیح کے نام سے مشہور ہے۔ وسمیتہ زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین، اس کتاب کا نام میں نے زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین رکھا ہے، یعنی اس کا پورا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ طلب کرنے والوں کے لیے زاد راہ رسول رب العالمین کے رسول کے کلام سے۔ الفاظہ قصیرہ و معانیہ کثیرہ، الفاظ اس کے تھوڑے ہیں اور اس کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ اور یتنظر بہ من قرأہ وحفظہ، تر و تازگی حاصل کرتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو یاد کرتا ہے۔ ویبتہج بہ من درسہ وسمعہ، اور خوشی حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو سنتا ہے۔ ورتبتہ علی بابین، میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے 2 بابوں پر۔ حتیٰ یعم نفعہما فی الدارین، یہاں تک کہ اس کا نفع، تاکہ اس کا نفع عام ہو جائے دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں۔ واللہ اسأل ان یجعلہ خالصا لوجہہ الکریم، اللہ رب العزت سے میں سوال کرتا ہوں کہ اس کے نفع کو، یعنی اس کو خالص اپنی رضا کے لیے جو ہے وہ بنا دے۔ ان یجعلہ، بنائے اس کو خالصا، خالص لوجہہ الکریم، یعنی اپنی رضا کے لیے۔ وسببا لدخول دار النعیم، اور جنت میں داخلے کا سبب بنائے، ذریعہ بنائے۔ فإنہ واسع المغفرہ، بے شک اس کی مغفرت بہت کشادہ ہے۔ وإنہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک وہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ جو ہے مقدمۃ الکتاب وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب کل سے ہم پہلی حدیث پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کتاب کو اللہ ہمارے لیے آسان اور دونوں جہان میں نفع کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔